بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، بچوں، بزرگوں، جوانوں، یہ آج جو حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں وہ پیشاب کی ہے کہ جب ہم پیشاب کرتے ہیں طہارت نہیں کرتے، پیشاب کے چھینٹے ہمارے پاؤں، ہاتھ یا کپڑوں پر لگ جاتے ہیں تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ خدا کے لیے اس سے پرہیز کریں، خود بھی بچیں، اور یہ حدیث سننے کے بعد دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی بچیں۔ حدیث کا عنوان کچھ یوں ہے، باب نمبر 152 ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث نمبر 213 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایک قبرستان کے پاس سے گزرے تو آپ نے کہا، قبرستان کے پاس سے گزرے تو قبروں میں سے دو انسانوں کی آواز آپ نے سنی اور فرمایا وہ عذاب میں مبتلا ہیں اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہیں ہے۔ پھر فرمایا ہاں، عذاب کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا جو پیشاب کرتا تھا اور طہارت نہیں کرتا تھا، یعنی کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچتا تھا، اور دوسرا جو چگلیاں کرتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا سرخ شاخ منگوائی اور اس کے دو ٹکڑے کیے اور ہر ایک قبر پر ایک ایک رکھ دیا۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا امید ہے کہ اس کے سر سبز رہنے تک ان کے عذاب میں کفیت ہوتی رہے گی، یعنی کہ عذاب کم ہوگا یا عذاب نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، اس حدیث سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ ہم پیشاب کرتے ہیں لیکن طہارت نہیں کرتے، یا انگریزوں کا لگا لیں کوئی ٹیشو وغیرہ ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے، ایسی چیز کوئی بھی نہیں ہے۔ یا پانی استعمال کریں، اگر پانی مہیا نہیں ہے تو آپ مٹی کا روڑا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب جو دنیا کے حالات ہیں، کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر پانی کی قلت ہو۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کا بہت سخت عذاب ہمیں ملنے والا ہے۔ اور دوسرا، جو ایک دوسرے ہم بہن بھائی دوستوں کی چگلیاں کرتے ہیں جب وہ موجود نہیں ہوتا ہے، اس سے زیادہ پرہیز کریں۔ یہ حدیث زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جنہیں نہیں پتہ انہیں پتہ چل سکے اور وہ اس گناہ سے بچ سکیں۔ جو پیچھے ہو گیا، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ انشاءاللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ پیارے دوستو، آخر پر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کیا کریں کہ 24 گھنٹے ہی باوضو رہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب ہمیں بلاوا آ جانا ہے۔